بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست بآواز بلند ایک بار پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج میں آپ دوستوں کے سامنے درود پاک کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ درود پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم درود اتنا نہیں پڑھتے، حالانکہ جو فیض، جو کمال، جو برکتیں، جو عزتیں اللہ رب العزت نے درود پاک کے اندر رکھی ہیں، اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو وہ ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے آقا پر درود پاک پڑھے گا۔ درود پاک کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے تھال کے اندر کوئی چیز لے کے آیا۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تھال کے اندر ایک مچھلی ہے اور مجھے 3 دن ہو چکے ہیں، میں مچھلی کو پکا رہا ہوں لیکن مچھلی پر آگ اثر نہیں کر رہی، لہذا اسے میں آپ کے پاس لے آیا ہوں، کیونکہ خالق کائنات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جس طرح آپ انسانوں کے رسول ہیں، جانوروں کے رسول ہیں، تو میرا ایمان ہے اسی طرح آپ اس مچھلی کے بھی رسول بن کے آئے ہیں، لہذا آپ اس مچھلی سے پوچھیں وجہ کیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مچھلی سے پوچھا، حالانکہ اس وقت وہ مچھلی، میرے دوستو، آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں وہ اس نے نکال لی تھیں، حالانکہ وہ مردہ تھی، لیکن جب پیارے آقا کی بارگاہ میں وہ مچھلی حاضر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے جان عطا کر دی اور اپنے زبان حال سے اس نے جواب دیا سب کچھ۔ اس نے کیا عرض کیا؟ مچھلی نے عرض کی کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص دریا کے کنارے پر آ کے بیٹھا اور اس نے ایک درود پاک پڑھا تھا، میں نے وہ درود پاک سن لی، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر یہ کرم فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، پیارے آقا نے پھر اس مچھلی سے پوچھا، تو نے کون سے درود پاک سنا؟ تو اس مچھلی نے وہ پوری درود پاک سنا دی۔ اس درود کا نام کیا ہے؟ درود ماہی اس درود کا نام تھا، کیونکہ ماہی مچھلی پکڑنے والے کو کہتے ہیں، لہذا اس کی نسبت سے درود پاک کا نام بھی درود ماہی رکھ دیا گیا۔ تو پیارے آقا نے جب وہ درود ماہی اس مچھلی سے سنی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس وقت موجود تھے، آپ نے حکم فرمایا کہ اے علی، اس درود پاک کو لکھ لو۔ آپ نے لکھ لیا اور لکھنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو خوش نصیب اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، جس طرح اس پر کرم ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی میرے امتی پر بھی کرم فرمائے گا۔ تو دوستو، توجہ کریں کہ ایک مچھلی جس کے اندر جان بھی نہیں تھی، پیارے آقا کی بارگاہ میں بول پڑی اور اس نے درود پاک سنا دیا۔ دوستو، ایک مچھلی نے درود پاک پڑھا اور سنا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر دنیا کی آگ حرام فرما دی۔ اگر ہم مسلمان پیارے آقا پر درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے گا۔ دوستو، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پیارے آقا نے فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔